جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں جو کہ وظائف پر مشتمل ہے. بس میں بغیر کسی تمہید کے قبلہ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خیریت سے الحمدللہ ماشاء اللہ. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. میں سوال کے دلاتا ہوں. رخسانہ صاحبہ ہیں سرگودا سے. میں نے کبھی صحت مند زندگی نہیں گزاری. بچپن سے لے کے آج تک اسپتالوں کے چکر کاٹے ہیں, کھانے کے ساتھ دوائیاں کھائی ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں بظاہر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, لیکن شاید کوئی ایسی جسمانی کمزوری ہے جس کی وجہ سے چھوٹی سی بیماری بھی حاوی آ جاتی ہے. تعلیم برباد ہو گئی ہے, مستقبل نظر نہیں آتا, وقت گزار رہی ہوں, کوئی مشورہ دیجیے, میں مایوس ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میری بہن, آپ بھی اور جتنی بھی ہماری بہنوں کے یا ہمارے بھائیوں کے مسائل ہیں جو بیمار ہیں, دیکھیں نا شکری نہ کریں, شکر گزاری کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی بہت زیادہ بیمار لوگ موجود ہوں. وہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے مافوق دیکھو, اوپر والوں کو دیکھو, تو انشاءاللہ آپ کو شکر گزاری کا موقع مل جائے گا. دوسرا یہ کہ بیماری کیسی ہی کیوں نہ ہو, یا خدا نہ خواستہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, سال ہر سال گزر گئے اور بیماری ڈائگنوز نہیں ہو رہی اور آپ پریشان ہیں, یہ جو وظیفہ ہے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت دی تھی, بڑی جائیداد, بڑی پراپرٹی, بڑی اولادیں. دھیرے دھیرے سب کچھ چلا گیا, آپ پر بیماری طاری ہو گئی, اور یہاں تک کہ سب چھوڑ کر چلے گئے سوائے آپ کی بی بی صاحبہ کے, آپ کی زوجہ محترمہ کے. یہاں تک کہ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ یہ دعا کی, سورہ انبیاء کی, نبی کی دعا ہے قرآن میں. جی نبی کی دعا, بہت اچھا جملہ آپ نے فرمایا. ایک تو نبی کی دعا, دوسرا قرآن میں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور میرا مشورہ یہ کہ ربی ملا لیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب, مجھے بیماری نے آ لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو 2 چشمے جاری ہوئے. ایک چشمہ نارملی تھا, آپ نے اس سے غسل فرمایا, ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں. پھر 40 قدم چلے, ایک سرد چشمہ ظاہر ہوا, آپ نے اس کا پانی پیا, باطنی بیماریاں دور ہو گئیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا, ساری جائیداد, ساری پراپرٹی, ساری اولادیں, یہاں تک کہ آپ کی بی بی صاحبہ کو بھی پھر سے جوان کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس دعا کے بعد اتنا کرم فرمایا. میری بہن, جتنے میرے بھائی ہیں, مائیں بہنیں ہیں, میں سب سے کہوں گا نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور یہاں اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے اپنا حال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ دنوں میں آپ کو انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا. بیماری ہو تو ہلکی پھلکی ڈائگنوز ہو کر انشاءاللہ وہ بھی اس سے بھی آپ شفا یاب ہو جائیں گی. دوسرا مجیب قبول کرنے والا, یعنی مجیب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, مستجاب والا ہی ہے. جی ہاں, یا مجیب یا اللہ, یا مجیب یا اللہ, ایک قبول کرنے والے اے اللہ. یہ چلتے پھرتے آپ کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتی ہیں. کیا بات, جزاک اللہ. میں بس جو تھوڑے دن رہ گئے تو تھوڑا سا اگر سے وقت کے سوال پوچھوں. لوگ ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہت سوالات پوچھتے ہیں کہ جناب وہ تلخیاں, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے سوالات آتے ہیں. اس پہ کیا آپ کہیے گا؟ یہ آپ نے معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ تو بہت زیادہ مسائل ہیں. کہیں شوہر محبت نہیں کرتا, بیوی محبت کرتی ہے, شوہر جو ہے نہیں کرتا. کہیں پر یہ کہ شوہر جی جان سے محبت کرتا ہے, بیوی محبت نہیں کرتی. جہاں پر دونوں کے مابین ہم آہنگی کا فقدان ہوگا نا وسیم بھائی, وہاں پر وہ گھر کبھی چل نہیں سکتا. ہمیشہ لڑائی جھگڑے, فتنہ فساد رہے گا. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ایک دوسرے کے رائٹس کا, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے. یہ نہیں کہ بیوی ہی حقوق پورے کرتی رہے, شوہر کچھ نہ کرے. یہ بھی نہیں کہ شوہر ہی حقوق پورے کرتا رہے, بیوی کچھ نہ کرے. ایسا نہ کرے, ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں تو انشاءاللہ گاڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہے گی. وظیفہ جو میں عرض کر رہا ہوں
یہ 12واں پارہ ہے سورہ یوسف، ہاں اور اس میں اشارہ میں دے رہا ہوں کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ محبت میں فریفتہ تھی، تو قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر جو ہے وہ 30 میں، قد شغفہا حبا، کہ اس کی محبت اس میں موجود تھی، ان کی محبت اس میں بھر دی گئی۔ اس کا معنی یہ ہے قد شغفہا حبا، شوہر محبت نہیں کرتا تو بیوی پڑھے، اور بیوی محبت نہیں کرتی تو شوہر پڑھے، اور فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ شوہر اگر پڑھ رہا ہے تو بیوی کو تصور میں رکھے، بیوی پڑھ رہی ہے شوہر کو تصور میں رکھے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور پھر دم کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا کہ ناجائز کام کے لیے پڑھنا بالکل اس کی ممانعت ہے۔